آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی زیادہ معلوماتی ویڈیو ہے۔ ہمارے ایک بھائی نے میری ٹک ٹاک آئی ڈی میں ویڈیو کے نیچے کمنٹ کیا ہے۔ انہوں نے کہا السلام علیکم، میرا ایک سوال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات کسی کو امت کی رہنمائی کے لیے مقرر نہیں کیا، تو واقعہ غدیر میں فرمایا من کنتم مولاہ فہذا علی مولا، اس فرمان کا مقصد کیا ہے؟ دوسری بات سورہ مائدہ میں رب تعالیٰ نے ولی کا لفظ استعمال اللہ عز و جل نے اپنے لیے بھی فرمایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی فرمایا، جبکہ وہاں پر اس کا ایک ہی معنی ہے۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے ہم آ جاتے ہیں رہنمائی کے لیے کس کو مقرر فرمایا۔ پہلی بات بالعموم تو ہر عالم کو چاہیے وہ رہنمائی کرے، ہر مسلم کو چاہیے وہ رہنمائی کرے، بلغوا عنی ولو آیہ، پہنچا دو میری طرف سے اگر ایک آیت کا بھی تمہیں علم ہے۔ ٹھیک ہو گیا، رہنمائی کی بات الگ ہے، خلافت کی بات اور صحابہ کرام نے امیر کس کو بنایا یہ ایک سوال ہونا چاہیے، اور صحابہ کرام نے سب سے افضل کس کو مانا یہ سوال ہونا چاہیے۔ اب یہاں پر انشاءاللہ میں اس پر دلال دوں گا اور امید ہے کہ ہر بندے کا ذہن کا کوئی بھی اگر مسئلہ ہوگا، کنفیوژن ہوگی تو وہ دور ہوگی۔ اس سوال کا جواب میں کافی ٹائم سے دینا چاہ رہا تھا لیکن ظاہر ہے اپنی مصروفیات ہوتی ہیں تو اس وجہ سے میں یہ جواب نہ دے سکا۔ سب سے پہلے یاد رکھیے گا واقعہ غدیر کا مقصد کیا تھا، بیک گراؤنڈ کیا تھا۔ مسند احمد حدیث نمبر 22995، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جب یمن سے واپسی تشریف لائے تو بعض لوگوں نے ان کے بعض انتظامی فیصلوں پر اعتراض کیا، مولا کائنات نے فیصلے فرمائے اور بعض لوگوں نے اعتراضات کیے۔ تو اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ شکایات سنی تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو شکایات تھی ان کے رد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر خم میں اعلان فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی بھی مولا۔ اب یہاں پر بعض لوگ منع کرتے ہیں سردار، سردار اس کا منع کریں گے تو ظاہر نبی پاک انبیاء کے سردار ہیں، حضرت علی تو ولیوں کے سردار ہیں، تو وہ انبیاء کے سردار تو نہیں ہو سکتے نا، یہ درجہ ہمارے پیارے نبی کا ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، لہٰذا یہاں پر یہ معنی نہیں بنتا۔ یہاں پر معنی کیا کریں گے، یہاں پر معنی خلیفہ بھی نہیں کر سکتے، کسی ڈکشنری میں مولا کا معنی خلیفہ نہیں ہوتا، یہاں پر مولا کا معنی ہے محبوب، دوست۔ محبوب کسے کہتے ہیں؟ پسندیدہ شخصیت کو کہتے ہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شکایات کرنے والوں سے یہی فرمایا کہ جو مجھ سے محبت کرتے ہیں وہ حضرت علی سے بھی محبت کرے، تاکہ لوگ حضرت علی کے بارے میں شکایات نہ کریں۔ یہ جو بیک گراؤنڈ میں نے بیان کیا ہے یہ مسند احمد کی حدیث پاک ہے، حدیث نمبر 22995۔ اب دوسری بات میں آپ کو سب سے پہلے جو آپ نے یہ سوال کیا ہے کہ رہنمائی کے لیے کس نے مقرر فرمایا ہے، افضل کس کو کہا ہے، تو اب یہ بات بھی بڑی ضروری ہے۔ رہنمائی تو کوئی بھی کرے، ہر صحابی ہمارا رہنما ہے، لیکن سب سے زیادہ فضیلت کسے عطا فرمائی ہے، یہ مولا علی کے فرامین سے بھی ہمیں مل جاتا ہے، اور اسی طرح ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بھی اور قرآن پاک سے بھی بعض استدلالات ہمیں ملتے ہیں۔ سب سے پہلے صحیح مسلم کی حدیث پاک میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، یہ جلد نمبر 6 ہے، صفحہ نمبر 144، یہ مسند احمد کی حدیث پاک ہے، اور اسی طرح مسلم شریف میں حدیث نمبر 2387 ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتی ہیں، آپ نے فرمایا کہ قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی مرضہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیماری کے دوران مجھ سے فرمایا کہ ادعی لی ابا بکر و اخاک، حضرت ابو بکر صدیق اور اپنے بھائی کو میرے پاس بلاؤ۔ تو اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ان کو بلاؤ تاکہ میں ایک تحریر لکھ دوں، کیونکہ مجھے اندیشہ ہے کہ کوئی خواہش کرنے والا خواہش کرے گا اور کوئی کہنے والا کہے گا کہ میں زیادہ حقدار ہوں، لیکن اللہ اور مومن ابو بکر کے سوا کسی کو قبول نہیں کریں گے۔ سب سے پہلے نبی پاک نے فرمایا کہ اللہ کسی اور کو قبول نہیں کرے گا، پھر مومن بھی کسی اور کو قبول نہیں کریں گے، اور مومنوں نے کسے قبول فرمایا؟ حضرت علی المرتضیٰ بھی ان میں شامل ہے، سب نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو قبول فرمایا ہے، آپ کو افضل مانا ہے، اور آپ ہی سارے صحابہ کے امام بنے ہیں۔ میرا تو کام ہے آپ کو قرآن و حدیث سنانا، اور الحمدللہ ہمارے دل میں کسی بھی آل رسول کے ایک فرد کسی سید کا بھی بغض نہیں ہے، ہم سادات کے غلام ہیں۔ پھر اگلی بات آپ سنیے گا، یہ جتنی بھی حدیث میں نے جمع کی ہے میرا پوری کوشش ہے کہ آپ کو ہمارا سارا موقف جو ہے وہ سمجھ میں آ جائے۔ تو اب سب سے پہلے یہ دو میں نے فرامین جو آپ کو میں نے سنائے یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ دوسری بات، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے افضل صحابی اور خلیفہ بلا فصل کیوں ہیں؟ اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے بعد سب سے افضل انسان حضرت ابو بکر صدیق ہیں، پھر حضرت عمر ہیں، پھر حضرت عثمان غنی ہیں، پھر حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم ہیں۔ قرآن پاک سورہ توبہ میں آیت نمبر 40 میں رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، جب نبی پاک اپنے ساتھی یعنی ابو بکر صدیق سے فرما رہے تھے غم نہ کرو بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اب یہاں پر صحابی رسول کسے کیا کہا گیا؟ حضرت ابو بکر صدیق کو، لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ آپ کے ساتھ ہے۔ یہ فضیلت قرآن پاک میں فقط حضرت ابو بکر صدیق کے لیے، یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ تفسیر رازی، تفسیر قرطبی، تفسیر ابن کثیر اور اسی طرح دیگر کئی تفاسیر میں یہ نقل کیا گیا ہے کہ یہ آیت حضرت ابو بکر صدیق کی بہت بڑی فضیلت ہے، یہ قرآن کی فضیلت ہے۔ اسی طرح صحیح بخاری حدیث نمبر 683، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیماری کی حالت میں فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں، یعنی نماز کے لیے بھی امام حضرت ابو بکر صدیق کو بنایا گیا۔ غار میں جن کو لے کر گئے اور اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی جن کو صحابی رسول قرآن میں کہا گیا وہ حضرت ابو بکر صدیق ہیں، اور اللہ اور مومن جس پہ راضی ہوں گے یہ نبی پاک نے فرمایا وہ حضرت ابو بکر صدیق ہے، یعنی سب سے افضل مومن انہیں کو سمجھیں گے، انہیں پہ راضی ہوں گے۔ اور اسی طرح مزید میں آپ کو حدیث پاک جامع ترمذی حدیث نمبر 3662، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقتدوا بالذین من بعد ابی بکر و عمر، نبی پاک نے فرمایا کہ میرے بعد کن کی پیروی کرو؟ تمہاری رہنمائی کے لیے جو آپ رہنمائی کا پوچھ رہے تھے تمہارے لیے میں کس کو مقرر کر رہا ہوں؟ میرے بعد ابو بکر اور عمر کی پیروی کرو۔ ٹھیک ہو گیا، سب سے پہلے نام لیا حضرت ابو بکر صدیق کا، پھر حضرت عمر فاروق کا، حضور کے بعد یہ دو ہیں، پھر اس کے بعد تیسرے اور چوتھے خلیفہ ہیں۔ یہ پہلے دو کا کس نے فرمایا؟ نبی پاک نے فرمایا، جامع ترمذی حدیث نمبر 3662، سنن ابن ماجہ دونوں سیاستہ کی کتابیں، حدیث نمبر 97، مسند احمد حدیث نمبر 23293، یہ ساری کتابیں امام ترمذی نے فرمایا ھذا حدیث حسن، یہ حدیث حسن ہے۔ اور اسی طرح یہ چوتھی دلیل صحیح بخاری حدیث نمبر 466، نبی پاک نے فرمایا لا یبقین فی المسجد خوخۃ الا خوخۃ ابی بکر، فرمایا کہ مسجد کی طرف کھلنے والے تمام دروازے بند کر دو سوائے ابو بکر کے دروازے کے۔ سب کو یہ فضیلت نہیں ملی، حضرت ابو بکر صدیق کو ملی ہے۔ اور اسی طرح صحیح بخاری حدیث نمبر 3671، یہ بڑی خاص سمجھنے والی حدیث ہے جو حضرت علی المرتضیٰ کا ایک فیصلہ بھی ہے۔ حضرت علی سے ان کے بیٹے محمد بن حنفیہ پوچھتے ہیں کہ اے میرے ابا جان،
रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सबसे अफजल कौन है? तो हज़रत अली मुर्तज़ा फरमाते हैं अबू बकर, हज़रत अबू बकर रसूलुल्लाह के बाद सबसे अफजल है। तो फिर आपने पूछा कि उसके बाद कौन? फरमाया उमर, उनके बाद हज़रत उमर। ये कौन कह रहा है? हज़रत अली खुद फरमा रहे। हज़रत अली उनको अफजल समझे और हम उनकी गुस्ताखी करें तो हम हज़रत अली के गुलाम नहीं है, हम हज़रत अली के फरामीन के भी दुश्मन है, उनके फैसले के भी दुश्मन है और उनके गुस्ताखों में आ जाएंगे अगर हम हज़रत अली की हदीस का इनकार करते हैं, इस फरमान का गुस्ताखी करते हैं। तो फिर हज़रत अली मुर्तज़ा क्या फरमाते हैं? जब मोहम्मद बिन हनफिया ने उसके बाद कहा कि फिर आप हैं, तो हज़रत अली मुर्तज़ा ने फरमाया मैं तो मुसलमानों में से एक आदमी हूँ। ये बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 3671 है। इसी तरह सही बुखारी हदीस नंबर 4240, हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, आपने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की बैत की। हज़रत अली इल्म के शहर का दरवाज़ा है। हज़रत अली इतने बहादुर हैं कि आपने खैबर का दरवाज़ा अपने बाएं हाथ से उठा दिया। वो अली जो इल्म के शहर का दरवाज़ा है, अगर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की खिलाफत में, आपकी अफजलियत में, आपके खलीफा बिला फस्ल होने में अगर कोई बहाम होता, अगर कोई मसला होता, तो इल्म के शहर का दरवाज़ा हज़रत मौला कायनात कभी उनकी बैत ना करते, क्योंकि उनको इस काबिल ना समझते। हज़रत अली ने उनको इस काबिल समझ लिया तो समझ लिया वो मौला अली के इमाम है तो हमारे भी इमाम है। बात समझ आ गई? दूसरी बात सूरह माइदा की आयत नंबर 55 जो आपने पूछा, इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनु वल्लज़ीना युक़ीमूना अस्सलाता व यु'तूना ज़काता व हुम राकिऊन। यहाँ पर अल्लाह के लिए भी वली का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया, रसूलुल्लाह के लिए भी किया गया, दोनों का माना एक है। तो मन कुन्तु मौलाहु फ़हाज़ा अलियुल मौला, यहाँ मौला का माना यहाँ एक क्यों नहीं है? याद रखें रसूलुल्लाह के लिए भी हमने माना महबूब का किया, हज़रत अली के लिए भी महबूब का किया। और दूसरी बात ये है कि हर जगह सियाक़ व सबाक़ के तहत माना किया जाता है। कुरान पाक में सूरह गाफिर की आयत नंबर 60 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती सयदखुलूना जहन्नम दाखिरीन। फरमाया और तुम्हारे रब ने फरमाया मुझसे दुआ करो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा, बेशक जो लोग मेरी इबादत से तकब्बुर करते हैं वो ज़लील होकर जहन्नम में दाखिल होंगे। अब यहाँ पर दुआ में रब ताला से मांगने का कहा गया है, यहाँ दुआ माना बमाना इबादत है। इसी तरह सूरह नूर आयत नंबर 63 रब ताला इरशाद फरमाता है ला तजअलू दुआ अर्रसूली बैनकुम कदुआ इबादिकुम बअदा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पुकारने को और आपस में एक दूसरे के पुकारने को एक जैसा ना बनाओ। अब यहाँ पहले दुआ का लफ्ज़ रब ताला के लिए इस्तेमाल किया गया, वहाँ दुआ बमाना इबादत है। इसी तरह दूसरी जगह जहाँ दुआ अर्रसूली बैनकुम के बाद कदुआ इबादिकुम बअदा, यहाँ दुआ का लफ्ज़ रसूलुल्लाह के लिए भी है और मुमिनीन के लिए भी है। बाद लोग तो कहते हैं दुआ का लफ्ज़ तुम क्यों कहते हो, ऐसा से गुंबद वाले मंजूर दुआ करना, यहाँ पर दुआ का माना वो वाला नहीं होता जो अल्लाह ताला से दुआ मांगने का होता है। रब ताला से दुआ मांगेंगे तो दुआ का माना क्या होगा? इबादत। और किसी और के लिए दुआ का लफ्ज़ है तो यहाँ पर माना होगा पुकारना, फ़कत पुकारना। बात समझ आ रही है? तो यहाँ जैसे दुआ का माना एक आयत में और है, दूसरी आयत में और है, इसी तरह वली का माना या मौला का माना सियाक़ व सबाक़ देख कर किया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये सारी गुफ्तगू समझ आ गई होगी। मौला अली का फैसला हमारे सर आंखों पर, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैसला हमारे सर आंखों पर। ये बुखारी शरीफ, तिरमिज़ी शरीफ, सुनन इब्न माजा, सुनन निसाई, मुस्नद अहमद और इसी तरह कई हदीस की किताब से मैंने ये वीडियो बना दी है। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सबको हक सुनने की और हक समझने की तौफीक अता फरमाए। अगर आप यहाँ पर कोई एतराज़ कर सकते हैं, कोई बात कर सकते हैं कि आपकी ये बात दुरुस्त नहीं है, तो उसके लिए आप कुरान पाक की आयत और हदीस ज़रूर बताइएगा, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हम किसी की बात का बुरा नहीं मनाते, बल्कि कोई भी बात करें हम उसकी तहकीक करते हैं। लेकिन ये मैंने आपके सामने एक तहकीक और एक मुदल्लल गुफ्तगू पेश की है। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको हक समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबील आमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।